کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکال دیا گیا، انہیں جنت سے دنیا میں بھیج دیا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ چند کلمات انہیں سکھائے کہ اے آدم، ان کلمات کے ذریعے میری بارگاہ میں توبہ کرو تو میں تمہاری توبہ قبول کر لوں گا۔ اور پھر ہم نے بات کی کہ توبہ کی شرائط کیا ہے، توبہ کرنے سے ہم اگر توبہ کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کتنا زیادہ خوش ہوتا ہے، وہ کتنا رحیم ہے اور کریم ہے، ہم نے اس پہ بات کی۔ آپ یہ دیکھیے کہ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب پیدا کیا تو کچھ فرشتوں کو سجدے میں پیدا کیا تو وہ سجدے میں ہی ہیں، کچھ فرشتوں کو قیام کی حالت میں پیدا کیا تو وہ قیام کی حالت میں، کچھ بیت المعمور کا طواف کے لیے تو وہ طواف ہی کر رہے ہیں، کچھ عرش اعظم کے گرد چکر لگا رہے ہیں، تو فرشتے کسی نہ کسی عبادت میں تو لگے ہوئے ہیں، فرشتے کسی نہ کسی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، ہر ایک فرشتہ۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو جو پہلی عبادت کی حضرت آدم علیہ السلام وہ یہ کہ رب کی بارگاہ میں توبہ کیے تھے۔ پہلی عبادت جو زمین پر انسانوں کی طرف سے کی گئی تھی وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ و زاری کے ساتھ توبہ کیا گیا تھا، یہ پہلی عبادت ہے۔ اور فرشتے حیرت زدہ تھے کہ یہ عبادت اتنی اچھی ہے کہ آدم علیہ السلام گریہ و زاری کے ساتھ توبہ کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور آج اس عبادت میں ہم لوگ پیچھے، ہم لوگ کے ذہن میں کیا بسا ہوا معلوم ہے کہ نماز ہی یہ عبادت ہے، روزہ ہی عبادت ہے، زکوٰۃ ہی عبادت ہے، حج ہی عبادت ہے، ہم لوگ بس یہ سوچ لیے، حالانکہ یہ اہم عبادتوں میں سے، کہتے ہیں نا عبادتیں بہت ساری چیزیں، ان میں جو اہم العبادات ہے، عبادتوں میں سب سے اہم عبادات یہ ہے، فرائض ہے۔ اس کے علاوہ ہر وہ کام جس سے رب راضی ہو، جس کام کو ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں وہ عبادت ہے۔ ہم مومن بھائی کو مسکرا کے دیکھ رہے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے، صدقہ دینا یہ بھی تو عبادت ہی۔ ہم راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دے یہ بھی صدقہ ہے۔ ہم کیا ہے؟ رب کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرے، گریہ و زاری کرے، روئے، یہ بھی عبادت ہے۔ آپ دیکھیں کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ جو مذہب دیا ہمیں کتنا لاجواب دیا، ہم خود کے اوپر روئے تو کچھ نہیں، رب کی یاد میں روئے تو یہ عبادت ہے۔ ہم روتے ہیں نا، رب کو یاد کر کے روئے تو وہی کیا ہو جاتا ہے؟ عبادت بن جاتا ہے، وہ عبادت جو سب سے پہلے زمین پہ ادا کی گئی تھی۔ لیکن اس عبادت میں ہم لوگ پیچھے ہیں، جب بھی وقت ملے، موقع ملے، استغفر اللہ پڑھتے رہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ہم اس کے بھی فضیلت بیان کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہو گئی تو رب کی بارگاہ میں حضرت آدم علیہ السلام عرض کہتے کہ مولا میری جو اولادیں ہوں گی قیامت تک نا وہ بہت ہی کمزور ہے، وہ تو ابلیس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گی، شیطان کا مقابلہ کرنے کی ان کے اندر طاقت نہیں ہے، بہت ہی کمزور ہے۔ تو اب وہ تو شیطان کیا کرے گا؟ میری اولادوں کو بہکا دے گا اور تیری نافرمانی میں مبتلا کر دے گا۔ ایک تو یہ کہ ان کے پاس نفس امارہ ہے ہی ہے، پھر اس کے بعد کیا شیطان بھی ہے، یہ دونوں مل کے میری اولادوں کو کیا تباہ و برباد کر دیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ آدم گھبرا مت، جب تیری اولاد دنیا میں آئے گی تو اس کے ساتھ میں ایک فرشتہ بھی پیدا فرماؤں گا جو زندگی بھر تیری اولاد کو صحیح راستہ دکھاتا رہے گا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ دو چیزیں اور پیدا ہوتی ہے، ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے، ایک فرشتہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ وہی شیطان ہمارے دلوں میں وسوسہ ڈال کے برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور جیسے وہ برائی کی طرف لے کے جانے لگتا ہے اسی وقت فرشتہ ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے کہ یہ کام کرے گا تو تیرا رب ناراض ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں مثال دیتا ہوں کہ کبھی کبھی کوئی لڑکی گزر کی جا رہی ہے تو شیطان کسی نہ کسی طرح سے ورگل آئے گا، اس کا لباس دیکھ، اس کی طرف سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ ذہن میں آئے گا، لیکن جیسے آپ آنکھ اٹھانے لگیں گے اسی وقت یہ بھی خیال آئے گا کہ یار غیر عورتوں کی طرف دیکھنا تو حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو شیطان کے توڑ کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ کس کو رکھا ہے؟ ایک فرشتے کو رکھا ہے، اور ہمارے انتقال کے بعد ہوتا ہی ہے کہ ہمیں تو دفنا دیا جاتا ہے، وہ فرشتہ ہماری قبر پہ بیٹھ کے کیا کرتا رہتا ہے؟ ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو دو چیزیں اور اس کے ساتھ پیدا ہوتی ہے، ایک شیطان پیدا ہوتا ہے اور ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان پیدا ہوا؟ یہ بات سمجھ میں آئی؟ فرشتہ پیدا ہوا تو کوئی تعجب نہیں ہے صحابہ کرام کو۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان پیدا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ہاں میرے ساتھ بھی شیطان پیدا ہوا تھا، لیکن میرے ساتھ جو شیطان پیدا ہوا تھا وہ میرے ہاتھوں پہ توبہ کر کے مسلمان ہو گیا۔ مجھے لگتا ہے پہلا شیطان ہوگا جو صحابی بننے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا باکمال بنایا کہ ان کے کمال، ان کی عظمت و مرتبے کا ہم لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں ان سے نسبت ہو گئی تو یہ امت تمام امتوں میں سب سے افضل ہو گئی، تو ہمیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کتنا کرنا چاہیے، اس کا شکر کتنا ادا کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمایا کہ اس کے ساتھ ایک فرشتہ بھی ہوگا جو اسے شیطانی وسوسے سے بچائے گا اور صحیح راہ دکھائے گا، اور اس کے لیے توبہ کا دروازہ میں کھول کے رکھوں گا جب تک اس کے موت کا وقت نہ آ جائے، جب تک کہ روح اس کے حلق میں نہ پہنچ جائے تب تک توبہ کا دروازہ اس کے لیے کھول کے رکھوں گا، یا تو سورج جب تک کہ پچھم سے نہ نکل جائے تب تک کے لیے اس کے لیے میں توبہ کا دروازہ کھول کے رکھوں گا۔ تو پتا چلا کہ توبہ کا وقت کب تک ہے؟ جب تک کہ انسان کی روح حلق میں نہ پہنچ جائے تب تک، یا تو سورج پچھم سے نہ نکل جائے تب تک توبہ کا وقت ہے۔ اس سے پہلے بندہ مومن جب بھی توبہ کرے گا اپنی گناہوں پہ شرمندہ ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ فضل و کرم سے اس کے گناہوں کی مغفرت فرما کے اسے بھی نیک بندوں میں اس کا بھی شمار کر دے گا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ ایک حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، یہ مختصر تاریخ دمشق کے اندر ہے یہ حدیث، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے استغفار کرنے کو لازم کر لیا، یعنی استغفر اللہ پڑھنا یہ لازم کر لیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر پریشانی کا حل بنا دے گا۔ کیسی بھی پریشانی ہوگی اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے بنا دے گا۔ تو آگے فرماتا ہے ہر تنگی سے اس کے لیے کشادگی کر دے گا، ہر تنگی سے اس کے لیے کشادگی عطا فرما دے گا، اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا اگر ہم پریشانی حال ہے اور پریشانیوں سے بچنا چاہتے، پریشانیوں کو دور کرنا چاہتے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ استغفر اللہ کثرت سے پڑھنا ہے۔ اگر ہمارے پاس رزق کی فراوانی نہیں ہے، مال و زر کم ہے، دولت کم ہے، چاہتے کہ دولت بڑھ جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استغفر اللہ پڑھنا اپنے اوپر لازم کر لو، تو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے ہم وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں کیا چاہیے کہ ہمیشہ ہم توبہ استغفار پڑھتے رہیں اور کرتے رہیں۔ ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں کہ جو شخص گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے وہ اس انسان کی طرح ہے جیسے کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے کبھی گناہ نہ کیا۔ تو ہمیں اس حدیث کو سننے کے بعد ایک چیز تو ہمیں اپنے ذہن میں یہ بیٹھانی چاہیے کہ اگر کسی مومن بھائی سے کوئی غلطی ہوئی تھی تو اسے اس کی غلطیوں کا تانا نہ دیا جائے کہ وہ توبہ کیا ہے۔ ہم مومن سے یہ امید کریں گے کہ مومن ہے، اللہ کا بندہ، اس سے غلطی ہو گئی تو وہ ضرور توبہ کرے گا۔ ہاں ابلیس سے امید یہ ہے کہ وہ توبہ نہیں کرے گا۔ اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کہتا ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ تو اللہ کے کلیم ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، ذرا بات کر کے یہ پتہ لگائیے کہ کیا اب میرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، میں توبہ کر سکتا ہوں۔ ابلیس تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رب سے ہم کلام ہوتے کہ مولا ابلیس یہ پوچھ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ اس سے کہہ دو کہ آدم کی قبر کو سجدہ کر لے آج بھی تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو ابلیس یہ کہتا ہے کہ میں زندہ آدم کو جب سجدہ نہ کیا تو میں اس کی قبر کو کیا سجدہ کروں گا؟ ٹھیک ہے، تو میں پھر کہتا ہوں وہی جملہ کہ ابلیس ہے جو گناہ کر کے ڈٹ جاتا، مومن وہ ہے جو گناہ کرتا ہے تو اپنے باپ کی طرف اپنے گناہ پہ شرمندہ ہو کر رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ اور ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، ہمارے اندر اپنی بات کی یہ خوبی ہونی چاہیے، کوئی کمی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے اپنے مومن بھائیوں کے حق میں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہو جائے تو فوراً اپنے بھائی سے معافی تلافی کرے اور رب کی بارگاہ میں توبہ کرے، اور رب کی حقوق کی ادائیگی میں بھی کوتاہی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اگر مومن سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسی غلطیوں کا تانا نہ دیا جائے۔ ہوتا ہے نا، ارے اگر کبھی کسی سے کہہ دیا جائے نا ارے بھائی
آئیے نماز پڑھنے کے 10 دن سے نماز پڑھنے لگے تو ہمیں نماز کے لیے بلا رہے کہ بھائی الحمدللہ 10 دن سے پڑھ تو رہا ہے نا، یہ کافی ہے اس کا یہ کہنا. ارے کل تک تم وہ کام کرتے تھے، وہ مومن ہے، چھوڑ چکا ہے، توبہ کر لیا، باقی اس کے اعمال اس کے ساتھ ہے. بھائی اس کی قبر میں ہمیں تو نہیں جانا نا، اس کو اس کی قبر میں جانا ہے، مجھے اپنے قبر میں جانا ہے. تو ہم مومن کو اچھے ناموں سے، اچھے القاب سے پکارے. ہم محبت کو عام کرنے کے لیے دنیا میں بھیجے گئے. امام نووی علیہ رحمۃ ریاض الصالحین کے اندر حدیث لے کر آئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تم میں سے کوئی بھی جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ مومن نہ ہو جائے. وَلَن تُؤْمِنُوا، اور تم لوگ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے ہو حتی تحابوا، یہاں تک کہ آپس میں محبت کرنے نہ لگ جاؤ. جب تک آپس میں محبت نہیں کرو گے تب تک تم مومن نہیں ہو سکتے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تم کو ایک ایسی چیز نہ بتا دوں کہ وہ کام کرنے لگو گے تو آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی. صحابہ اکرام کہتے کہ اللہ کے رسول بالکل وہ چیز بتائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے افشوا السلام بینکم، تم سلام کو آپس میں پھیلاؤ تو سلام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت عطا فرما دے گا. تو جنت میں داخلے کے لیے شرط یہ ہے کہ مومن آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرے. یعنی میرے دل کے اندر مومن بھائی کی محبت ہونی چاہیے، نفرت نہیں ہونی چاہیے. اگر میرے دل کے اندر مومن بھائی کی نفرت ہے تو یہ مان لیجئے کہ پھر یہ دل جنت میں جانے کے قابل نہیں. حدیث سے تو یہی سمجھ میں آتا ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟